بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفائی کے بارے میں بیان کریں گے کہ بچوں کو کس طریقے سے صفائی رہنی چاہیے اور گھر کو کس طریقے سے صفائی رکھنا چاہیے اور اپنا خود صفائی کیسے رکھنی چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفائی بڑی عمدہ چیز ہے۔ صفائی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ جسم اور کپڑے کو میلا کچیلا رکھنا، گھر میں کوڑا کرکٹ کا گھوڑا لگانا یہ گندی طبیعت والوں کا کام ہے۔ نکمے اور کاہل لوگ صفائی سے گھبراتے ہیں۔ جو لوگ چست اور پھرتیلے ہیں وہ صفائی سے جان نہیں چھڑاتے۔ ہرگز ہر چیز کی صفائی کا الگ الگ ڈھنگ ہے۔ جسم کی صفائی یہ ہے کہ نہا دھو کر بدن ستھرا رکھا جائے۔ دانت کی صفائی یہ ہے کہ مسواک یا منجن سے اس کو ماجا جائے۔ کپڑے کی صفائی یہ ہے کہ صابن یا ریٹ سے اس کو دھویا جائے۔ گھر کی صفائی یہ ہے کہ اس میں جھاڑو دینے کے بعد جو کوڑا کرکٹ نکلے اسے باہر کسی گڈھے میں پھینک دیا جائے۔ کوٹھری اور کمرے میں جو سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہو اسے سلیقہ سے اپنی اپنی جگہ رکھ دیا جائے۔ بعض بچے منہ ہاتھ دھونے سے بہت گھبراتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان کا منہ ہاتھ دھونا چاہیں تو وہ روتے چلاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ ایسے لڑکے بہت گندے اور بیہودہ ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ منہ ہاتھ دھونے میں ہرگز اسکت نہ کرے۔ اگر جاڑے میں ٹھنڈا پانی تکلیف دیتا ہو تو گرم یا تازہ پانی سے منہ ہاتھ دھوئیں۔ بہت سے پھوہڑ لڑکے اپنے ناک صاف نہیں رکھتے، ان کی ناک میں گاڑھا پانی بھرا رہتا ہے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بہت گھن کرتے ہیں۔ یوں ہی بعض گندے لڑکے اپنی ناک کے بہتے ہوئے پانی کو اپنی آستین سے پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں بڑے عیب کی ہیں۔ ایسے پھوہڑ اور گندے لڑکوں سے نہ کوئی پیار کرتا ہے نہ اپنے پاس بیٹھنے دیتا ہے۔ پیارے بچوں، تم سویرے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کی عادت رکھو۔ مسواک یا منجن سے روزانہ دانت مانجا کرو۔ اپنی ناک ہمیشہ صاف رکھا کرو۔ ناک صفائی کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ کہیں آڑ میں چلے جاؤ اور بائیں ہاتھ سے ناک کا ایک سوراخ دبا کر بند کرو اور دوسرے سوراخ سے سانس باہر مارو، پھر دوسرے سوراخ کو بند کر کے اب پہلے سوراخ سے سانس باہر کرو۔ اسی طرح کرنے سے ناک کا پتلا اور گاڑھا دونوں پانی باہر نکل جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈال کر چمٹی ہوئی ریٹ کو چھڑا لو اور ہاتھ دھو ڈالو۔ ناک صاف کرتے وقت ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کام لینا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کبھی ناک صاف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ناک میں پانی ڈالنا ہو تو داہنے ہاتھ سے پانی ڈالو۔ لوگوں کے سامنے ناک چھنکنا، ناک میں انگلی ڈال کر ریٹ صاف کرنا بہت معیوب ہے۔ یہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کر لو اور اپنی کاپیوں میں درج کر لو۔ یہ سب طریقہ ہے، یاد کر لیجئے۔ ترکیب معنی طریقہ، عیب معنی خرابی برائی، اور چھنگلیاں معنی ہاتھ اور پاؤں کے کنارے
سلیقہ معنی اچھا ڈھنگ، اور اسکت معنی سستی ڈھیل، ناقص کثافت، اور معیوب برا کام، عادت معنی لت۔ آج کے لیے یہیں تک ہے، اب دوسرا پارٹ پڑھیں گے قرآن مجید کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اور ان تک پہنچا دیں جن کو اردو نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پہنچا دیں گے تو آپ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت دے گا، کیونکہ وہ بچہ سیکھے گا تبھی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسرے کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔